الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم جہاں پر بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر ان 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ 4 راتیں کون سی ہیں؟ فرمایا بقرہ عید کی رات، عید الفطر کی رات اور شعبان کی 15ویں رات، کہ شعبان کی 15ویں رات جو ہے وہ بڑی اہم رات ہے۔ اس رات مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال جنہوں نے حج کرنا ہوتا ہے ان کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا چوتھی رات 8 اور 9 ذی الحجہ کی درمیانی شب ہے، یعنی یہ راتیں بلائیوں کی راتیں ہیں اور اس میں اللہ کی رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوتی ہے۔ اور یہ بڑی اہم رات بھی ہے شعبان المعظم کی 15ویں شب جو ہے، کہ اس سال لوگوں کا جو سال کا رزق لکھا جاتا ہے، پھر جنہوں نے حج کرنا ہوتا ہے ان کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا نام بھی ان لوگوں کی لسٹ میں لکھ دے جن کو یہ حج کی سعادت حاصل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو باعمل بننے کا سچا جذبہ عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور سراپا نور فیض گنجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اتنی بابرکت رات ہے کہ اللہ پاک اس رات میں اتنوں کی بخشش فرماتا ہے جتنا قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، اور یہ عرب کا سب سے بڑا قبیلہ ہے جو بکریاں پالتا تھا۔ مگر کچھ ایسے بھی بد نصیب ہیں جن کو اس رات جو ہے وہ اللہ پاک ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ وہ کون سے ہیں؟ کافر، عداوت رکھنے والے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھنے والے، رشتہ توڑنے والے، قطع تعلق کرنے والے، اور کپڑا لٹکانے والے، اور والدین کی نافرمانی کرنے والے، شراب کے عادی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف جو ہے وہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ میرے بھائیوں ناظرین، شب برات بے حد اہم رات ہے، کسی صورت اسے بھی غفلت میں نہ گزارا جائے۔ اس رات خصوصیت کے ساتھ رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوتی ہے۔ اس مبارک شب میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ قبیلہ بنی کلب جو ہے قبائل عرب میں یعنی عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا، یعنی ان کی تعداد گننے میں نہیں آتی تھی، اتنی زیادہ تعداد اور اتنی زیادہ بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ پاک بخشی فرماتا ہے۔ مگر کچھ بد نصیب ایسے ہیں جن پر اس شب برات یعنی چھٹکارا پانے کی رات بھی نہ بخشے جانے کی وعید ہے۔ حضرت سیدنا امام بہقی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکوی فضائل الاوقات میں نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ 6 آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی: ایک شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، زنا کا عادی، قطع تعلق کرنے والا، تصویریں بنانے والا، چغل خور، اسی طرح کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ اپنا پاجامہ یا تہمت ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والے، اور کسی مسلمان سے بغض و کینہ رکھنے والے، یہ بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محرومی کی وعید ہے۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جن گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے اس میں سے اگر معاذ اللہ کسی گناہ میں ملوث ہیں تو وہ بالخصوص اس گناہ سے اور بالعموم ہر گناہ سے شب برات کے آنے سے پہلے بلکہ آج اور ابھی ہمیں سچی توبہ کر لینی چاہیے، اور اگر بندوں کی حق تلفیاں کی ہیں تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی معافی تلافی بھی کرنی ہوگی، تو پھر ہمیں اس معافی کی صورت ہے۔ یعنی کہ میں نے آج بڑا دیکھا ہے کہ ہم جب شب برات آتی ہے یعنی شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو
ہم واٹس ایپ پر، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر ہم پوسٹیں کرتے ہیں کہ ہم معافی مانگتے ہیں. بھائی آپ سوشل میڈیا پر کس سے معافی مانگ رہے ہیں؟ اور گھر کے ساتھ اگر کوئی چچا ہے، کوئی اگر عزیز ہے، کوئی رشتہ دار ہے، وہ ناراض ہے تو اس سے معافی مانگے نہ جا کر، اس سے معافی مانگے جس سے معافی مانگنی چاہیے. فیس بک پر، واٹس ایپ پر کس سے معافی مانگتے ہیں؟ بھائی یا جن گناہوں کا ذکر کیا ہے، اللہ کریم ہم کو ان گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک ہم کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپس میں امن پیار اتحاد نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.